بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ آپ یقیناً علماء کرام سے یہ جانتے ہوں گے کہ حکمت کے کئی معانی لیے گئے ہیں، لیکن حکمت کا یہاں سب سے پہلا معنی جو مراد لیا گیا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے اور اس جیسی دیگر آیات سے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حکمت کہا گیا کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت سے فرائض ہیں جو قرآن میں فرض ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو تفصیل آپ کو ملتی ہے وہ قرآن حکیم کی بجائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر انسان سنت کو ترک کر دے، سنت سے قطع نظر کر دے، تو قرآن مجید سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید سے جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے انسان، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ یہ خود قرآن مجید کا حکم بھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے تم رک جایا کرو۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اصول اور مبادی اجمالاً بیان فرمائے ہیں جن کی تعبیر اور تشریح سنت رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نہ صرف معیشت، عدالت، ریاست کے حوالے سے، بلکہ جو ہمارے روزمرہ کے دینی فرائض ہیں ان کی تفصیل بھی سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہمیں ملتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حج کی فرضیت کے بارے میں ہے، روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے، تیمم کے بارے میں ہے۔ میں نے 11 مسائل مثال کے طور پہ پیش کرنے کے لیے اخذ کیے ہیں۔ اگر آپ ان 11 مسائل کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع نظر کر لیں، آپ قرآن مجید سے ہدایت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان مسائل میں آپ سنت مصطفیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ قرآن میں حکم ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی دعا بھی ہے، جس کا معنی درود بھی ہے، جس کا معنی تسبیح بھی ہے، جس کا معنی نماز بھی ہے۔ تو یہ کون سی صلاۃ ہے جس کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نماز کی فرضیت ہی یہاں پہ تسلیم کر لیں تو پھر نماز کی کوئی حیت قرآن مجید میں اس طرح سے واضح نہیں ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے، رکعتیں کتنی ہوں گی، اور کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی، امام کے لیے کیا احکامات ہیں، مقتدیوں کے لیے کیا احکامات ہیں۔ یہ سب فرض کے طور پہ تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لیکن اس سب کی تفصیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملتی ہے۔ مثلاً متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو
جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے نماز جیسے فرض کی آپ کو تشریح ملتی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور قرآن مجید میں کسی بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی وہ تفصیل بیان نہیں کی کہ زکوٰۃ کتنی، کس پر، کن کن حالتوں میں لازم ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو قرآن مجید سے ملتی ہے۔ پھر تیسرے فرض پہ آ جائیں، حج کے متعلق، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس میں حج اور عمرہ کی جو وضاحت ہے وہ موجود نہیں۔ احرام کہاں سے کس دن باندھنا ہے، وقوف عرفہ، طواف زیارت، طواف وداع اور باقی جتنے مناسک حج ہیں اس کی کوئی تفصیل اس طرح سے موجود نہیں ہے جب تک کہ حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد نہ لی جائے اور ان سے رجوع نہ کیا جائے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی کے متعلق بھی آپ کو ایک جنرل سا حکم مل جاتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کی تفصیل کہ کس طرح کے جانور کی، کتنی کتنی عمر کے جانور کی کس کس حالت میں قربانی کی جا سکتی ہے، یہ جب تک آپ قرآن مجید سے حدیث مصطفیٰ میں نہیں جھانکتے تب تک آپ کو قربانی کی بھی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح پانچواں حکم روزے کے متعلق آپ دیکھیں کہ روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حکم کیا کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے، اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ روزے کی جو جنرل سا اس کے اوقات کار کے متعلق قرآن مجید میں حکم ہے، لیکن اس اوقات کار کی پوری وضاحت، روزے کے باقی مفسدات اور دیگر تمام چیزیں یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ان کی تفصیل نہ لی جائے تو آپ کامل طور پہ اپنے روزے پہ بھی کاربند نہیں ہو سکتے۔ گو کہ اس کی فرضیت کا حکم قرآن میں ہے، لیکن جب تک آپ سنت سے رجوع نہیں کرتے صحیح روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح چھٹا حکم تیمم کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں ایک عمومی سا حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے چہرے پہ، ہاتھوں پہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، لیکن اس کی جو شرائط ہیں کہ کہاں تک پانی ملے اور کہاں تک پانی نہ ملے، اور باقی جو اس کی وضاحت ہے کہ کس طریقے سے مسح کیا جائے گا، تو یہ ساری وضاحت آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملتی ہے۔ ساتواں حکم قرآن مجید میں وراثت کا ہے۔ وراثت کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اسباط، ذوی الارحام کے فرق اور ان میں ترتیب اور حق الوراثت کا بیان قرآن مجید میں اس تفصیل سے نہیں ہے، اس لیے وراثت جیسا اہم فریضہ بھی، اہم معاشرتی حق بھی جو دینی طور پہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے قرآن کی روح سے، اس کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ اب عبادات سے قطع نظر بھی اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے میں آپ کے سامنے 4 مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ 7 یہ مثالیں عبادات میں سے میں نے پیش کیں اور جو لازمی دیگر حصے ہیں ان میں سے میں نے پیش کیں۔ اب کچھ دیگر چیزیں ہیں قرآن مجید میں، ان میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو سوائے سنت کی طرف رجوع کیے قرآن کے یہ احکام بھی سمجھ نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ پہلی اس میں مثال سورہ توبہ کی آیہ نمبر 40 سے ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کفار نے انہیں اپنے وطن سے نکالا، در آن حالی کہ وہ دو جو ہجرت کرنے والے تھے ان میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں آپ احادیث مبارکہ سے قطع نظر کریں اور پھر بتائیں کہ یہ کافروں نے کیا شرارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے باہر تشریف لے جانا پڑا، اور آپ کے ساتھ وہ دوسرا ساتھی کون تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے، یہ کس غار کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور وہ غار کہاں پہ واقع ہے، اور آپ اپنے ساتھی کو تسلی اور تشفی کس لیے دے رہے تھے، اس کی نوبت اور اس کی حاجت کیوں پیش آئی۔ آپ احادیث مبارکہ سے قطع نظر کر کے صرف قرآن سے اس کا جواب ڈھونڈ لیں، آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو اس کا جواب لینا ہے تو اس کے جواب کے لیے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جھانکنا پڑتا ہے۔ نامہ حکم قرآن مجید میں یہ بھی سورہ التوبہ میں ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں آپ کی مدد فرمائی۔ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ نے مدد فرمائی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان مقامات کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ یہ تینوں کون تھے؟ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ کیوں ملتوی کیا گیا؟ یہ جواب بھی سوائے حدیث مبارکہ میں جھانکے نہیں دیا جا سکتا۔ اور 11واں مسئلہ یہ بھی سورہ توبہ سے ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ حدیث مصطفیٰ سے قطع نظر کر کے اس کو کوئی واضح نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ گو کہ اس مسئلے کی جو بحث ہے وہ علمی طور پہ عند العلماء اور فی زمانہ بھی بعض ایسے فتنے جو موجود ہیں سنت مصطفیٰ اور احادیث مصطفیٰ کے انکار کے اوپر، وہ ایک طویل بحث ہے، گہری بحث ہے۔ اس میں گئے بغیر ایک عوامی ہدایت کے نقطہ نظر سے، عام لوگوں کے ہدایت کے نقطہ نظر سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب تک راہبر و رہنما نہ ہوں قرآن سے ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے سنت کو ترک کیا، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، وہ قرآن سے کبھی ہدایت نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہدایت کے لیے کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یہ دونوں لازم ہیں۔ یہ فقط چند مثالیں تھیں 11 جو سمجھانے کی غرض سے عرض کیں، اور
اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مقامات ہیں قرآن مجید میں، سینکڑوں مقامات ہیں جن پہ یہ استدلال علماء نے کیا ہے کہ اگر حدیث مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ سامنے نہ ہو تو ان مقامات سے فقط قرآن سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اس لیے آج ہمیں اس نقطۂ نظر پہ وہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو اہل ایمان کا شعار رہا ہے صدیوں سے، جس کی حفاظت اہل ایمان نے صدیوں سے کی ہے، وہ چاہے ہمارے قانونی معاملات ہوں، ہمارے اجتہادی معاملات ہوں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، عدالت اور قضاء کے معاملات ہوں، آئین اور دستور اور قانون کے معاملات ہوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم کسی مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ چاہے قانون کے اندر قرآن کا بطور ماخذ قانون تسلیم کیا جانا ہو، یا قانون کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور ماخذ قانون اختیار کیے جانا ہو، اس کو قبول کیا جانا ہو، یہ اہل اسلام پہ لازم ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ اسی طرح یونیورسل ہے جس طرح کہ انبیاء تشریف لاتے رہے، اور ہر ایک نبی کے آنے کے بعد جب اگلا نبی آتا تو اس کی اطاعت واجب ہو جاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور صرف ایک نبی کی شریعت قیامت تک جاری و ساری رہے گی اور قائم رہے گی۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کہ آپ کی سنت ہر زمانے میں حجت رہے گی۔ ایک سماج یا ایک معاشرے کے لیے آپ کی سنت محدود نہ تھی، اور آپ کو اللہ نے بھیجا بھی اسی لیے، اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا فلسفہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اس دنیا میں آئے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، وہ کتاب جو آپ پہ اتری اس کی بھی، اور وہ سنت جو آپ کے وجود مسعود سے ظاہر ہوئی اس کی بھی۔ میں اختتام اپنی گفتگو کا قرآن مجید کی ایک بڑی ذو معنی آیت پہ کروں گا جس کی مجھے عصری تطبیق انہی منکرین سنت میں نظر آتی ہے، اور ان لوگوں میں نظر آتی ہے جو اعلانیہ تو انکار سنت نہیں کرتے، لیکن خفیہ طور پہ کبھی اس کے ماخذ قانون ہونے کا بہانہ بنا کر، کبھی کسی اس کے دستوری، آئینی، جدید دنیا کے زمانی اور مکانی بعد کو بہانہ بنا کر، معاشرت کو بہانہ بنا کر، عرب و عجم کے فرق کو بہانہ بنا کر، جدید اور قدیم دور کو بہانہ بنا کر، 14 صدیاں بیت جانے کا بہانہ بنا کر، اور معاشرتی فرق پیدا ہو جانے کو بہانہ بنا کر وہ سنت مصطفیٰ سے اشارتاً کنایتاً انکار کرتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں غور کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ یعنی وہ کتاب کی طرف تو آتے ہیں، اللہ کی طرف تو آتے ہیں، لا الہ الا اللہ تک تو آ جاتے ہیں، لیکن منافقین کو محمد الرسول اللہ پہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کتاب کو تو مانیں گے لیکن سنت کو ماننے سے انکار کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنے سے انکار کریں گے۔ تو یہ اس سے اور بھی کئی مسائل سامنے آتے ہیں جن پہ بحث کا یہ موضوع اور یہ وقت نہیں ہے، لیکن سادہ بات یہ ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف اور حضور کی سنت کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ماننے سے
گریزاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر زمانے میں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم عطا فرمانے والے، اے انبیاء کو اپنی وحی کے ذریعے مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنانے والے، اے جبریل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو نازل کرنے والے، اے انبیاء کو علم غیب پہ مطلع فرمانے والے، اور اے اس امت کی قرآن کے ذریعے حفاظت کرنے والے پروردگار، ہماری صفوں کو کبھی بھی اہل حق علماء سے خالی نہ کرنا، اور ہمیں کبھی بھی راہبری رہنمائی دینے والے جو تیری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہماری رہنمائی کریں، ہمیں ان سے، ان کے فیض سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو رسول اللہ کے علم سے روشن اور منور فرمائے۔